آپ لوگوں کو حضرت صاحب پہ نہیں ڈالنے پڑتی حضرت صاحب پہ نہ ڈالنا جب لوگ جائے ہوں گے تو پوچھا جائے گا علماء سے کہ تم وہ کہیں گے کہ ہمیں پہلے بحث میں پہنچا میں مفہوم بتا رہا ہوں پھر پوچھ تمہارا حدیث کہ تم بحث میں پہلے کتنا چاہتے ہو حق تو یہ ہے پہلے وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے جن کے سبب سے تم اس مقام پر پہنچے ہو جن کے تعاون سے تمہیں یہ مقام ملا تھا تو ان کو پہلے جانا چاہیے اگر وہ تمہارے ساتھ تعاون نہ کرتے اساتذہ کرام کو پڑھاتے نہ اور پھر جو تعاون کرنے والے لوگ وہ تعاون نہ کرتے تو اس مقام تک نہ پہنچتے لہذا اللہ کا بنائے گا وہ لوگ جو لوگ تمہارے ساتھ دنیا میں تعاون کرتے تھے طلباء کا اور وہ تم پڑھتے رہے اور پڑھ کے اس مقام پر پہنچے ہو یا پہلے ان کو بیٹھنے ساتھیوں کو بیٹھنا پھر اس کے بعد تمہیں مطلب یہ عرض کرنے کا ادب اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کے بات بیان کروں میں اس بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے وما علیہ البلاغ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جانشین امام اہل سنت حضرت علامہ پروفیسر سید مظہر سعید صاحب قاضی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان حضور غزالی زمان جانشین حضور امام اہل سنت سیدی و مرشدی و مولا حضور صلی اللہ علیہ سید مظہر سعید شاہ صاحب قاضی سید مظہر سعید صاحب قاضی نعرہ تکبیر رسالت فیضان حضور غزالی زمان جانشین حضور امام اہل سنت سیدی و مرشدی و مولا حضور صلی اللہ علیہ سید مظہر سعید شاہ صاحب قاضی بیٹھ دو یار بیٹھ دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ صاحبزادہ سید ارشد سعید صاحب قاضی تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ
یا رسول اللہ نعرہ حیدری سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے اور حضرت صاحبان کا دیدار بھی کیجیے، ان کی زیارت سے فیضیاب بھی ہوئیے۔ بلا تاخیر بلا تمہید میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے ملتمس ہوں جناب حاجی محمد عاشق صاحب سے تشریف لائیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سنا کر ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صراخان مصطفیٰ۔ ان کے فوراً بعد انشاءاللہ حضرت صاحب کا خطاب آپ سماعت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جلوائے ہماری خوش قسمتی خوش بختی کہ آج ہمارے درمیان جانشین امام اہل سنت مظہر حضور غزال کے زبان راز کے دوران حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت علامہ پروفیسر سید مظہر سید صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہیں اور شیخ الحدیث والتفسیر جگر گوشہ حضور غزال کے زبان راز کے دوران حضرت علامہ صاحبزادہ سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہیں۔ ہم ان دونوں حضرات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم حضرات کے بہت مشکور ہیں کہ اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں کچھ لمحے عطا فرمائے۔ بلا تاخیر بلا تمہید میں خطاب کے لیے انتہائی ادب سے دست بستہ گزارش کروں گا، عرض کروں گا شیخ الحدیث والتفسیر استاذ العلماء
حضرت علامہ صاحبزادہ سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے کہ وہ اپنے روحانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمائے۔ آپ حضرات استقبال کے نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شأن حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم محترم سامعین کرام، حاضرین محفل، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین بے شمار کرم اس کے احسان عظیم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آج ہم سب لوگ اس بابرکت محفل دستار فضیلت و میراج نبی شریف میں حاضر ہیں، اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ جانشین میرے سنت سے اس لیے سرپرستی ہیں حاضر ہیں۔ مولانا محمد عدنان صاحب نے بڑی محنت کر کے اس جلسے کو سجایا اور اس مدرسے کو انہوں نے آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کاش کہ ہمارے علماء سب اسی طرح کام کریں تو یقیناً مسلک کا اور دین کا صحیح کام بہت بہترین انداز میں ہو جائے گا۔ میرے ساتھیوں، ابھی میں نے دیکھا اشتہار دوست میں میراج نبی شریف اور جلسہ دستار فضیلت۔ اس بارے میں ان دونوں کو مکس کر کے چلنا اور بیان کرنا معنی دارت معاملہ ہے، لیکن میں چونکہ تقریب بہت مختصر سے کرنی ہے، اچانک مہمان آ گئے، دیر ہو گیا، نہیں ایسا تشریف لے آئے، کوشش کروں گا کہ میں 12-13 منٹ میں بات کو مکمل کر دوں انشاءاللہ۔ میرے ساتھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسفہ معراج کیا ہے اور سبب معراج کیا بنا۔ اس بات کو اس آیت کریمہ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ فلسفہ معراج یہ ہے کہ بلکہ اس بات کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک قانون اور ایک ضابطہ پیش کرنا چاہتا ہوں عربی زبان کا۔ جب کوئی مشتق بولا جائے تو اس میں اس کے مبدأ اشتقاق کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔
جب کوئی ماخوذ بولا جائے تو ماخوذ بہی کا لحاظ رکھا جاتا ہے. یہ اصطلاح بڑی مشکل ہے لیکن ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی. کوئی مشکل بات نہیں رہے گی انشاءاللہ. جب کوئی مشتق بولا جائے گا تو مبدأ اشتقاق کا لحاظ رکھا جاتا ہے. جب کوئی ماخوذ بولا جائے گا تو ماخوذ بہی جو ہے اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ ماخوذ عنہ کہہ دیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. لوگوں میں میرے آقا وہاں جلوگر تھے. وہ سواری پر سوار تھے, مریض تھے. میرے آقا نے انہیں لوگوں سے فرمایا قوموا لسیدکم, اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو لوگوں نے کہا کہ دراصل وہ مریض تھے, اس لیے حضور علیہ السلام نے لوگوں کو کھڑا کیا کہ کھڑے ہو اور ان کو ان کے سواری سے اتارو. تو ہمارے مشائخ نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں اگر میرے آقا کا ارادہ یہ ہوتا کہ تم مریض کو اتارو تو میرے آقا کا جملہ یوں ہوتا قوموا لمریضکم, اپنے مریض کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کہ مریض کا لفظ بول کے مبدأ اشتقاق مرض کا لحاظ رکھا جاتا کہ چونکہ یہ مریض ہیں, ان میں مرض موجود ہے, اس لیے کھڑے ہو جاؤ تاکہ تم ان کو اتار لو. لیکن میرے آقا نے یہ جملہ فرمایا قوموا لسیدکم, اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو سید کا لفظ بولا گیا, اس کے مبدأ اشتقاق سیادت کا لحاظ رکھا جائے گا کہ میرے آقا نے در حقیقت ان کے قوم کے لوگوں سے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے سردار ہیں, اپنے سردار کا احترام کرو, کھڑے ہو جاؤ. یعنی جب کوئی مشتق بولا جائے تو مبدأ اشتقاق کا لحاظ رکھا جاتا ہے. جب ماخوذ بولا جائے تو ماخوذ عنہ کہہ دو یا ماخوذ بہی کہہ دو, اس کا لحاظ رکھا جائے گا. تو عبد کا لفظ ہے دراصل یہ ماخوذ ہے کس بات سے؟ عبدیت سے ماخوذ ہے, یعنی اس میں بندگی مراد ہوتی ہے. تو رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ, کامل عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مکمل طور پر مٹا دے, فنا کر دے, ختم کر دے, اپنی ہستی کو باقی نہ رکھے. جب میرے آقا حضور علیہ السلام کی طرف اس کلمہ کی جب نسبت کی جائے گی تو مطلب کیا ہوگا کہ میرے آقا وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے باقی نہ رکھا اور فنا کر دیا رب کی بارگاہ میں. حضور علیہ السلام رب العالمین کی تجلیات اور جلووں میں مکمل طور پر اس طرح سے گم ہو گئے کہ کسی اور کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. مقام عبدیت کی انتہا کو میرے آقا, جب میرے آقا نے اس کی انتہا کا جب اظہار کر کیا تو اس کی جزا میں, اس اظہار کی جزا میں رب العالمین نے گویا یہ فرمایا اے محبوب چونکہ عبدیت تو آپ میں پہلے سے موجود تھی مگر آج اس کا مکمل اظہار ہو چکا ہے. چونکہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام میں روز اول سے تمام ما کان و ما یکون کا علم رکھ دیا گیا, مگر اس کا اظہار تو تب ہوا تھا مکمل طور پر جب میرے نبی نے فرمایا پوچھو جو چاہو پوچھو اور سوال کا جواب دوں گا. تو اظہار کا ایک وقت ہوتا ہے جب عبدیت کا اظہار جب مکمل طور پر مخلوق کے سامنے جب ہوا تو رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, اے حبیب آئیے اب اپنی ان آنکھوں سے میرا درشن کیجیے اور میری زیارت شیخ الحدیث وقت تفسیر حضرت علامہ صاحبزادہ سید ارشد شاہ صاحب کاظمی ایمان کرم حضور مرشد کریم غزالی زمان. میرے بھائیوں, میرے آقا حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی.
تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا رب العالمین کا دیدار ممکن ہے، اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھو کہ نبی اللہ تعالیٰ سے کبھی ایسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا جو ناممکن ہو، جو عقلاً نامحال ہو، اس کا سوال کبھی بھی نبی نہیں کرے گا، کیونکہ معجزہ جو ہے وہ عادتاً تو محال ہوتا ہے مگر عقلاً محال نہیں ہوتا۔ محالات عادیہ میں سے تو ہوتا ہے، محالات عقلیہ میں سے نہیں ہوتا۔ تو نبی کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے وہ سوال نہیں کرتا ہے جو کہ عقلاً ناممکن اور محال ہو۔ تو پیارے بھائیو، موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا، یا اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا، یہ بات، اس بات سوال سے بات واضح ہو رہی ہے کہ دیدار الہی ممکن ہے۔ اگر ناممکن ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی یہ سوال نہ کرتے۔ لیکن اس پر یہ کہنا کہ رب العالمین نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، جب رب نے یہ بات فرما دی کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، تو اگر ممکن ہوتا تو رب العالمین یہ نہ فرماتا۔ پیارے ساتھیوں، رب العالمین کا یہ جواب بتلا رہا ہے کہ ممکن تو ہے مگر اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ لا نرا، ہمارا دیدار نہیں کیا جا سکتا ہے، لا نشاہد، ہمارا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بات نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا اے لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ یہ جس کا حصہ ہے وہ دیکھے گا۔ اب یہ بات تو میں بیان کرتا رہتا ہوں، اب اس سے اگلی بات سنیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس پر توجہ کیجئے۔ وہ یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں گئے تو ایسے مقام پر گئے کہ جو لامکاں ہے، اس کی میں اب تفصیل، چونکہ وقت کی قلت ہے میں اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں آنا چاہتا، میں صرف یہ کہ بھئی جب لامکاں میں گئے تو جب گئے تو کسی جگہ میں تو گئے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، مکان کسے کہا جاتا ہے، اور یہ علمی تحقیق ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، ورنہ میرے پاس اس کے کئی جوابات ہیں، میں اپنی بات کو اختصار میں لے کر آتا ہوں، اختصار سے بیان کرتا ہوں اس بات کو۔ میں سے اتنی بات یاد کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا حضور علیہ السلام جب گئے ایسے مقام پر گئے جہاں پر کہ میرے آقا نے میرے آقا ہمیں بھی نہ بھولے، بئی معنی کہ رب العالمین نے 50 نمازیں فرض فرمائیں، حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری آنکھوں سے رب العالمین کا دیدار کیا اور نمازیں لے کر آئے، تو رب میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے معراج ہے، مجھے میرے رب نے معراج کرائی تو میں بھی مومن کے لیے معراج لے کر آ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ نے تو رب کا دیدار کیا، یہ آپ کے معراج تھی، ہمارے لیے نماز میں اور معراج میں کیا ربط ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، رب کی عبادت کرو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اپنی ہستی کو مٹا دو گے تو تم رب العالمین کے جلووں کا مشاہدہ کرو گے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ دیکھیے غور کیجئے، میرے آقا وہ معراج لے کر آئے جو کہ مومنین اپنی ہستی کو مٹا دیں تو رب العالمین کی تجلیات کو وہ مشاہدہ کریں۔ اور ہوا کیا، جب نماز لے کر آئیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بار بار واپس بھیجتے ہیں، 9 مرتبہ میرے آقا کا جانا آنا لگا رہا، اس کے بعد 50 کی 5 نمازیں ہوئیں، اور آپ کی علم یہ بات ہے کہ عدد جو ہے در حقیقت وہ 9 پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ جب 10 آئے گا تو 1 اور 0 پھر 1 شروع ہو گیا، پھر 11 آئے گا تو 1 اور 1 2 ہو گیا، 18 آئے گا تو 8 اور 1 9 ہو گیا، 19 آئے گا تو 9 اور 1 10 اور 0 اور 1 پھر 1 ہو گیا۔ عدد جو ہے وہ 9 پر تمام ہو جاتا ہے، یعنی میرے آقا نے رب العالمین کا دیدار کیا 9 مرتبہ کیا، جہاں پر کہ عدد ختم ہو گیا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا، آپ ذرا دیکھیے غور کیجئے، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا انا میرات جمال الحق، میں جمال حق کا آئینہ ہوں۔ تو رب العالمین کی جتنی تجلیات اور جتنے جلوے کسی ذات میں سما سکتے تھے وہ میری آقا کی ذات تھی، وہ سما گئے، عدد پورا ہو گیا ہے۔ اور ایک آئینہ جو ایک ام المومنین کے پاس موجود ہے، جس میں میرے آقا نے 1 مرتبہ اپنے چہرے انور کو ملاحظہ کیا،
تو صحابہ کرام میرے آقا کے وصال پاک کے بعد ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ہمیں حضور کا دیدار کروائیے، آئینہ نکال کر پیش کرتے ہیں، وہ دیکھتے سرکار مدینہ کا چہرے انور چمکتا دمکتا اس آئینے میں نظر آیا کرتا تھا۔ ایک عام آئینہ جس نے کہ میرے آقا کے چہرے انور کو ایک مرتبہ دیکھا تو دوسرے کسی چہرے کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہے، تو میرے آقا کی ذات اقدس جو کہ آئینہ ہے اور میرے آقا نے انا میراث و جمال الحق، تو میرے آقا میں رب العالمین کی تجلیات کے علاوہ کچھ اور تمہیں نظر نہ آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ میرے بھائی عدد مکمل ہو گیا، کہنے کے لیے بہت کچھ باقی ہے۔ اس علمی اس سے رب سے ایک بات کہہ دوں، میرے آقا نے فرمایا شب معراج میں رب العالمین نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک میں نے اپنے اندر محسوس کی جو کہ رب کے شان کے لائق ہے۔ پیارے بھائیوں، انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک کیا مطلب؟ کیا رب کی انگلیاں ہیں، پورے ہیں؟ کیا رب العالمین کی آنکھیں ہیں؟ کیا رب العالمین کا منہ ہے، چہرہ ہے؟ پیارے بھائی، اس پر علماء نے بڑا اختلاف کیا اور مجھے وہ چیز بڑی پسند آئی جو کہ لوگوں نے بیان کی۔ بہرحال چونکہ میں بات کو تفصیل میں نہیں لے کر جانا چاہتا، تو اتنی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے متاخرین نے قول کیا اس قول کی طرف آ جائیے تو بہتر ہے کہ رب العالمین کے ہاتھ سے مراد رب کی قوت ہے اور وجہ سے مراد رب العالمین کی ذات ہے۔ اور پیارے بھائیوں، رب العالمین ہنستا ہے، اس سے مراد رب العالمین کی رضا ہے۔ یہ چیزیں لوگوں نے بیان کی، لیکن میں اس سے ہٹ کر ایک اور بات بھی، وہ جو میری پسندیدہ عمل ہے، پھر انشاءاللہ کبھی پیش کی جائے گی۔ باہر ابھی میں ایک اور بات پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جب رب العالمین کی دست قدرت جو اس کی شان کے لائق ہے، اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک جب میں جو اس کی شان کے لائق ہے میں نے اپنے اندر محسوس کی تو کیا ہوا؟ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو آسمانوں میں تھے وہ بھی جان لیا اور جو زمین میں تھے وہ بھی پہچان لیا۔ پیارے بھائیوں، آپ ذرا دیکھیے اور غور کیجیے، میرے آقا نے فرمایا جو آسمانوں میں تھے وہ بھی جان لیا، جو زمین میں تھے وہ بھی پہچان لیا۔ لیکن جس وقت حضور علیہ السلام نماز پڑھاتے ہوئے آگے بھی بڑھتے ہیں اور پیچھے بھی ہٹتے ہیں، یا رسول اللہ آگے کیوں بڑھیں؟ میرے آقا نے فرمایا آج مجھے وہ کچھ دکھلایا گیا جو آج سے پہلے نہ دکھلایا گیا تھا، اور یہ صلاۃ معکوس تھی جو مدینہ منورہ میں ادا کی جا رہی ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا جنت بھی میرے سامنے تھی، اور اس طرح سے کہ میں اگر آگے ہاتھ بڑھا کے چاہتا تو انگوروں کا خوشہ توڑ لیتا، میں رک گیا، اور اگر میں توڑ لیتا لَأَكَلْتُم مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، تم کھاتے رہتے جب تک کہ دنیا باقی رہتی۔ آپ دیکھیے اور غور کیجیے، میرے آقا نے فرمایا مجھے وہ کچھ دکھایا گیا جو اس سے پہلے نہ دکھایا گیا تھا، حالانکہ معراج تو اس واقعہ سے کئی سال پہلے ہوئی تھی، اور میرے آقا نے اس موقع پر فرمایا تھا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو آسمانوں میں تھا وہ بھی میں نے جان لیا، جو زمینوں میں تھا وہ بھی میں نے جان لیا۔ تو میرے آقا جو پہلے جان چکے تھے آج فرماتے ہیں کہ موری تو مجھے وہ دکھایا گیا جو پہلے نہیں دکھایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پیارے بھائیوں، پہلے میرے آقا کو علم عطا کیا گیا تھا اور بعد میں میرے آقا کو ہر شے کی رؤیت عطا فرما دی۔ نعرہ تکبیر، لیکن آپ اس کا مطلب یہ نہ لیجئے کہ علم کا درجہ کم تھا رویت سے، نہیں، حق الیقین بھی ہوتا ہے۔ علم جو ہے پیارے بھائیوں، یہ اصل میں اس کا تفاوت باعتبار اپنے مراتب کے ہے، لیکن باعتبار اپنے علم اور فضل کے نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہر چیز کا اپنا ایک الگ شان ہوتی ہے، وہ شیون کے اعتبار سے اس کو الگ کیا جائے گا، مگر اس طرح الگ نہیں کیا جائے گا کہ میرے آقا کا علم کم درجے کا تھا اور رویت زیادہ درجے کی تھی، کیونکہ بعض اوقات علم جو ہے وہ رویت سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ہماری آنکھ دیکھتی ہے کہ چاند جو ہے وہ سر پر دوڑا چلا جا رہا ہے رات میں، لیکن ہمارا علم ہمیں کہتا ہے نہیں، بادل چل رہے ہیں۔ بعض اوقات علم جو ہے وہ رویت سے زیادہ قوی ہوتا ہے، تو اس لیے میرے آقا کے علم کو رویت سے کم درجہ نہیں دیا جائے گا، لیکن ہر ایک کا اپنے خاص انداز پر تفاوت ہوتا ہے، اس کا لحاظ رکھا جائے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا یا اللہ تو ہم سب لوگوں پر فضل و کرم اور رحمت نازل فرما، اور ہم سب پر کرم فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔
جگر گوشہ غزالی زمان حضور قبلہ سید ارشد سید کاظمی دامت برکاتہ العالیہ کا، اور صدارت پر جلوگر ہیں حضرت جانشین امام اہل سنت مظہر غزالی زمان امیر اہل سنت حضرت قبلہ سید مظہر سید کاظمی زیدہ مجدہ۔ آپ کچھ لمحات کے بعد حفاظ قراء اور درس نظامی سے فارغ ہونے والے خوش قسمت حضرات کی دستار بندی فرمائیں گے۔ اس سے قبل ہم سب کا اصرار ہے کہ حضرت جانشین امام اہل سنت تبرکاً اپنے کلمات طیبات ارشاد فرمائیں۔ ایک مرتبہ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غزالی زمان، امام اہل سنت حضور قبلہ سید احمد سعید کاظمی جانشین امام اہل سنت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، نحمد اللہ العلی الاکبر ونصلی علی رسولہ النبی الانور وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سبحان اللہ، صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ سب حاضرین محفل ایک بار بلند آواز سے درود کا نذرانہ پیش کریں۔ واجب الاحترام علماء کرام، معزز حاضرین، پیارے دوستو، بھائیو، میں مولانا محمد رمضان کو دیگر تقریر پیش کرتا ہوں اور ان کی رائے نمایاں کی تحسین کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت مختصر وقت میں اور محدود وسائل کے اندر یہ ادارہ شروع کیا، اور الحمدللہ یہ اب ایک تناور درخت بنتا جا رہا ہے۔ یہ فیضان ہے حضور غزالی زمان کا، اور آپ کے شاگرد رشید، خلیفہ مجاز، استاد العلماء، جامعہ معقول المنقول حضرت علامہ مفتی محمد اقبال سعیدی غریبی کا۔ میں ایک بے علم اور بے عمل انسان ہوں، اور یہ بات میں کوئی تواضع یا کسر نفسی کے طور پر نہیں بلکہ اعتراف حقیقت کے طور پر کرتا ہوں۔ مجھ سے قبل رازق القدر صاحبزادہ علامہ سید ارشد سید کاظمی شیخ الحدیث جامعہ انوار العلوم نے بڑا علمی اور بہت ہی فکر انگیز اور علمی خطاب فرمایا۔ میں تو بے علم آدمی ہوں، کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن ایک دو باتیں کر کے اجازت دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز ہے تحمید اور ایک ہے تسبیح۔ تحمید جو ہے رب کائنات کے ان صفات کمالیہ کا ذکر ہے جو اس کے شان نشان، اور تسبیح جو ہے ان صفات رذیلہ یا ناقصہ سے رب کائنات کی ذات کو بری کرنا ہے، براز کرنا ہے۔ تو یہ جو سبحان کا لفظ ہے یہ تسبیح ہے۔ یہ سبحان کا لفظ جو ہے یہ تسبیح ہے۔ کیا مطلب؟ سبحان الذی،
اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر ناطاقتی سے، ہر خوف سے، ہر نفس سے، ہر عیب سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ رب کیسے لے گیا تو یہ وہ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ تو ناطاقتی سے پاک ہے، تو ہر قوت اور ہر طاقت اس کے پاس ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں رب کائنات یہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب گیا، نہیں، میں لے کر گیا، تاکہ اگر کوئی اعتراض کرے تو حضور پر نہ ہو، رب پر اعتراض ہو نہیں سکتا۔ ایک چیز ہے سیر، سبحان اللہ جی، اسرا بِعبدہ، اسرا، سیر جو ہے وہ زمین پر چلنے پھرنے کو کہتے ہیں، اور عروج جو ہے معراج سے عروج جو ہے وہ آسمانوں کی طرف۔ تو میرے دوستو، یہ زمین پر جو سیر ہوئی ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر عروج ہے وہ آسمان کی طرف۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ موعدہ معراج جو ہے یہ موعدہ تو ہے، اور یہ حضور کے خاص خصائص میں سے ہے، حضور کے خصائص کبریٰ میں سے ہے، لیکن یہ ایک موعدہ نہیں، یہ اپنے دامن میں سینکڑوں موعدات ہیں۔ ہر موڑ پر ایک نئی آن اور ایک نئی شان حضور کی نظر آتی ہے۔ میرے دوستو، وقت نہیں ہے، میں صرف اتنا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے حضور کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا یہ معراج منامی تھا یا روحانی معراج تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے بلکہ خواب میں یا روحانی طور پر تشریف لے گئے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج کے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مومن بھی کہتے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، وہ حضور کے معراج جسمانی کے قائل نہیں ہیں۔ برادر القدر نے اشارہ کیا تھا اس طرف، کیونکہ وقت نہیں تھا، اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد مقدس کو لے گئی، اور عبد جو ہے وہ روح مع جسد کا نام ہے۔ عبد جو ہے وہ فقط جسم نہیں ہے، عبد جو ہے فقط روح نہیں ہے، عبد جو ہے وہ روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے۔ پھر میرے دوستو، بالکل بے غبار ہو کر یہ بات آتی ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سید عالم روح مع جسد تشریف لے گئے۔ اور کفار مکہ جو تھے، کفار مکہ جو حضور نے معراج کا ذکر کیا صبح کو ان سے، میرے رب نے مجھے معراج کرائی اور میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پھر آسمانوں کی طرف میں گیا، تو وہ سب مخول کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ تو وہ کہتے دیکھو جی کیا باتیں کر رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر، اور پھر کہتے تھے سنائیں، اور پھر مذاق کرتے تھے۔ تو کیا مطلب، وہ یہی سمجھتے تھے نا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں جسمانی طور پر گیا ہوں، ورنہ اگر حضور خواب کی بات کرتے تو میں اگر یہاں کہوں کہ میں رات میں لندن گیا اور میں پیرس گیا اور فرینکفرٹ گیا اور جنیوا گیا اور میں پھر مدینہ المنورہ اور مکہ مکرمہ گیا اور میں پھر دہلی گیا اور میں پھر سنگاپور گیا، تو آپ کہیں گے بھی ٹھیک ہے، خواب میں تو گئے نا، خواب میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن جب مکے کے کفار نے انکار کیا تو وہ بھی یہ جانتے تھے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں جسمانی طور پر، وہ کفار مکہ جس چیز کو جانتے تھے، جس کا انکار کر رہے تھے، آج کلمہ کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، جسمانی طور پر نہیں گیا۔ پھر ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش مولا پہ جلوہ گر ہوئے نا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم رف آیا سمندر کا، ایک فرشتہ اسے لے کر آیا، حضور اس پر جلوہ گر ہوئے، اور پھر حضور رف کو بھی حضور نے چھوڑ دیا اور حضور نور میں داخل ہو گئے، حضور نور میں داخل ہو گئے۔ وہاں کچھ نہیں تھا، فقط نور تھا، فقط نور تھا۔ جب حضور نور میں داخل ہوئے تو حضور کو وحشت ہوئی، حضور کو وحشت ہوئی۔ یہ وحشت جو ہے یہ روح کا تقاضا نہیں ہے، جسم کا تقاضا ہے۔ وحشت کا ہونا یہ روح کا تقاضا نہیں ہے، جسم کا تقاضا ہے۔ حضور کو جب وحشت ہوئی تو حضور کو حضرت صدیق اکبر سے ملتی جلتی آواز سنائی، قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہر جائیں، آپ کا رب صلاۃ پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحشت جو تھی یہ اپنے ہمدم دہلینا کی آواز سے حیرت میں بدل گئی، حیرت میں بدل گئی۔ اور پھر
حضور کی اچانک جو حضور کا خیال تھا صلاۃ کے لفظ سے یہ کہ میرا ربی نماز پڑھتا ہے. ان ربک یصلی، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے تو کیا میرا ربی نماز پڑھتا ہے؟ یہ حضور کے ذہن میں اچانک ہے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر آواز آئی هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ ذات ہے جو آپ پر صلاۃ پڑھتی ہے، درود و سلام پڑھتی ہے، اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں. تو میرے دوستو، یہ وحشت ہونا اور یہ گھبراہٹ اور یہ پھر حیرت میں بدل جانا، یہ سب جسمانی تقاضے ہیں، یہ روحانی تقاضے نہیں ہیں. ماننا پڑے گا کہ حضور کا یہ معراج جو ہے یہ روح مع الجسد ہے. اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر ہمیں قائم رکھے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ کرے. آمین وآخر دعوانا. حضرات محترم، حضرت جانشین امام اہل سنت حضرت قبلہ گاہی سید مظہر سعید کاظمی دامت برکاتہم العالیہ اپنا مختصر اور انتہائی قیمتی اور نفیس اور مدلل بیان ہم سب کو عطا فرما رہے تھے. آپ سب دعا کیا کریں، رات میں دن میں سحرگاہی دعا اور نیم شبی دعاؤں میں حضرت کی صحت درازی عمر کی دعا کیا کریں. اور حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کی مسند حدیث پر جو بیٹھ کر دین کا بے پناہ کام اور خدمات انجام دے رہے ہیں، حضرت قبلہ سید ارشد سعید کاظمی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ تادیر سلامت باکرام. میں جی ٹھیک. یہ حضرات محترم، اس وقت کل 26 خوش قسمت ہمارے ان عزیزوں کی دستار بندی ہے جو درس نظامی، حفظ اور تجوید و قرات کی تعلیم مکمل کر کے آج فارغ ہو رہے ہیں. ان میں سے 16 بچے وہ ہیں جو حفظ اور قرات کر چکے، اور 9 خوش قسمت افراد الحمدللہ درس نظامی کی تکمیل کر چکے ہیں. جن کی دستار بندی ہونا ہے وہ دائیں طرف آ جائیں، اس طرف، اور جو انہیں ہار گلے میں ڈالیں گے وہ اس طرف بائیں طرف سے آئیں گے اور ان کے گلے میں ہار ڈالیں گے. یہ جامعہ محمدیہ خلیلیہ یہ علمی یادگار ہے حضرت شیخ الحدیث مفتی محمد اقبال